الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صلوات پڑھیں بر محمد واقع کربلا کے ذیل میں یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے کی قرآن نے متعدد جگہوں پر یہ تذکرہ کیا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو. جو آیت پیش کی ہے مختصر آیت ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو، غور کرو، توجہ دو. اور اسی لیے قرآن نے ایک نہیں متعدد آیات میں یہ بھی ایک تذکرہ کیا ہے کہ جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں وہ عبرت کے لیے. مثلا سورہ یوسف کا جو پورا واقعہ سورہ بیان ہوا جناب یوسف کا، اس کی ایک آیت ہے لقد کان فی قصصہم، کہ قرآن کے جو قصے ہیں، قرآن میں جو واقعات ہیں، ان قصوں اور واقعات میں بھی عبرۃ لأولی الالباب، یعنی جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فکر ہیں، ان کے لیے عبرت ہے. ابتدائی عرض کر دوں یہ عبرت کا موضوع اس لیے ہے کہ آج ہمارے لیے خود کربلا کا واقعہ بھی عبرت ہے، اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کرو. اور یہ بھی ایک جملہ قرآن کی متعدد آیات میں کہ اگر صاحب عقل ہو تو عبرت حاصل کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایک عقل مندی کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ہم بالخصوص کربلا سے عبرت حاصل کریں. اور گویا ہم نے اگر کربلا سے عبرت حاصل کیا تب تو کربلا کو سمجھا ہے یا اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، ورنہ اگر کربلا کی یاد مناتے رہیں اور اس سے عبرت حاصل نہ کر سکیں تو ہم نے کربلا کی یاد کا حق ادا نہیں کیا ہے. آج اتنے بڑے پیمانے پر ذکر کربلا اور ذکر سید الشہداء، اس کا ایک مفہوم ہے کہ ہم اس عظیم واقعے سے یقیناً غور کریں، فکر کریں. عبرت کے ایک معنی بچوں کے لیے کہ کس وجہ سے واقعہ رونما ہوا، اس کے عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی، کس لیے یہ واقعہ رونما ہوا ہے، کون لوگ سبب بنے ہیں، کس وجہ سے سبب بنے ہیں، اس کا انجام کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا. عبرت کے ایک معنی یہ بھی ان ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد پھر اپنے زمانے میں غور کرنا، یعنی گویا اپنے زمانے میں بھی اس جانب توجہ دینا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ حالات ہمارے سامنے بھی ہیں، ویسے تقاضے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کربلا کا واقعہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا اور وہیں سے دروازہ بند ہو گیا. نہیں، آج یہ قابل غور عبرت کا مطلب کہ اگر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم عزاداری کریں اور پھر عزاداری کے اثرات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری آج کے لیے بھی ہے، یعنی حسینیت آج کے لیے بھی، کربلا آج بھی ہے. اور جب آج بھی ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہو. جیسے کربلا میں سن 61 ہجری میں بہت سے لوگوں کا امتحان ہوا تھا، ایک بڑی تعداد ہے جو امتحان میں ناکام ہوئی ہے، صرف 72 لوگ امتحان میں کامیاب ہو سکے. یعنی یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کا امتحان ہوا اور اس امتحان میں خالی 72 کامیاب ہو گئے. اب یہی غور کرنا ہے کیسے 72 لوگ کامیاب ہوئی، اکثریت کیوں ناکام ہوئی. ہو سکتا ہے آج ہمارے زمانے میں بھی ایسی حالات ہوں، ہو سکتا ہے اس سے ملتے جلتے حالات ہمارے زمانے میں بھی پیش آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے ویسے ہی ماحول ہمارے زمانے میں بھی ہو کسی حد تک، ہو سکتا ہے ویسے ہی افراد ہمارے سامنے ہوں، ہو سکتا ہے یزید صفت افراد آج بھی پائے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے یزیدی مشن کو آگے بڑھانے والے لوگ آج بھی ہوں، ہو سکتا ہے یزیدیت کو بڑھاوا دینے والے آج بھی ہوں، ہو سکتا ہے یزیدی کاموں کو سماج میں پھیلانے والے آج بھی لوگ ہوں، ہو سکتا ہے یزید کے مشن پر عمل کرنے والے آج بھی لوگ موجود ہوں، ہو سکتا ہے یزیدی کاموں کو سماج میں بڑھاوا دینے کی آج بھی کوشش ہو رہی ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یزید مر گیا ختم ہو گیا، یزید لاکھ مر گیا ہو لیکن اس کے کام زندہ رہتے ہیں اور اس کے کاموں کو زندہ رکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں.
یہ جو طاغوت کا ایک سلسلہ ہے، برائیوں کا سلسلہ ہے، برے افراد کا سلسلہ ہے، یہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے. جیسے اچھے افراد کا تذکرہ ہے ویسے برے افراد کا بھی تذکرہ ہے. تو برے افراد خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ کچھ نہ کچھ فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں، کچھ نہ کچھ ایک سماج میں وہ کام کرتے رہیں جس سے فتنہ و فساد پھیلے. بعض وقت اچھے کام بھی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کیسے سماج میں فتنہ پھیلایا جائے. یعنی بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمدردی میں کام کر رہا ہے اور یہ نیک نیتی کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. یقین رکھیے آج دنیا میں بہت سے کام بدنیتی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دیکھنے میں کام تو بہت اچھا ہوتا ہے. آج ہمارے پڑوسی ملک میں پاکستان میں صحابہ کے احترام کا بل پاس ہو رہا ہے. یقین رکھیے یہاں صحابہ کے احترام کی بات نہیں، یہ سماج میں کیسے فتنہ پھیلایا جائے اس لیے بل پاس ہو رہا ہے. یعنی ان لوگوں کو نہ تو صحابیت کا کوئی احترام ہے، نہ اسلام کو کوئی درد ہے، نہ پیغمبر اکرم کو کوئی درد ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ایسے شوشے چھوڑے جائیں جس سے سماج میں فتنہ پھیلے. اگر کوئی بھی سچا مسلمان ہوگا کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا جس سے سماج میں فتنے پھیلے ہوں. وہی ملک ہے جہاں بل پاس ہو رہا ہے، انہی دنوں میں مسلسل قرآن جلایا جا رہا ہے، کوئی ایک بل قرآن کے احترام میں پاس نہیں ہو رہا ہے. بھائی جو چیز جس کی احترام ثابت ہے اس کے احترام کی کبھی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی عبرت کی اگر بات کریں، آپ قابل غور ہے کہ آج کے زمانے میں آج تک آپ نے سنا کہ پاکستان نے کوئی بل پیغمبر کے احترام میں پاس کیا ہو، کوئی بل قرآن کے احترام میں پاس کیا ہو. ابھی گزشتہ دنوں میں کتنے پیغمبر کے کارٹون بنائے گئے، پیغمبر کی کتنی توہین ہوئی، پیغمبر کی کتنی اہانت ہوئی. کیا کوئی ایک اٹھا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے؟ کسی ایک وہاں کے ذمہ دار نے بیان دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ایک پارلیمنٹ میں وہاں بل پاس ہوا کہ ہاں اس کے خلاف بھی کوئی بل ہونا چاہیے؟ جس نبی کا احترام ثابت ہے اس نبی کے احترام کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوتی. جس قرآن کا احترام ثابت ہے اس قرآن کے سلسلے میں کوئی ایک بل پاس نہیں ہوتا ہے. اگر واقعاً نیتیں سچی ہوں تو پھر ایسی چیزوں کے لیے پہلے بل پاس ہونا چاہیے. یہ خود اس بل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر نیک نیتی نہیں ہے بلکہ سماج میں فتنہ و فساد کو بڑھاوا دینا ہے. اور اگر فتنہ و فساد کو بڑھاوا دینا ہے تو کم از کم یہ عمل بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر زمانے میں یزید صفت افراد سماج میں فتنے کی کوششیں کرتے رہیں گے. اب یہی تو حسینیوں کا فریضہ ہے کہ عزاداری کرنے کے بعد ایسے افراد کو ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیں. امام حسین نے یزیدیت کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے، امام حسین نے یزیدی مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. امام حسین نے گلا کٹا دیا ہے لیکن یزیدیت کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے. امام حسین کا ایک قابل غور عمل یہ بھی ہے کہ امام نے یزید کا گلا تو نہیں کاٹا ہے لیکن یزید کے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. امام حسین نے اپنا گلا کٹا دیا ہے لیکن اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عزادار کی سب سے بڑی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ وہ مقابل اور دشمن کے مشن کو ناکام کر رہا ہو. اگر ہمارے زمانے میں مخالف اور دشمن کا مشن ناکام ہو رہا ہے تب تو سمجھیں کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا کیا اور عزادار حسین بن پائے ہیں. ورنہ ہم حسین حسین کرتے رہے اور یزیدیت اپنے مشن میں کامیاب ہوتی رہے، نہ تو ہم نے عزاداری کو سمجھایا نہ عزاداری کے حق کو ادا کیا ہے. اس لیے کہ عزاداری کا مطلب خالی گھر میں فرشازہ بچھا لینا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب خالی مجلسیں کر لینا نہیں ہے، عزاداری کا مطلب خالی انجمنیں نکال لینا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ان کاموں کے ذریعے سے یزید جیسے لوگوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سماج میں یزیدی لوگ کامیاب نہ ہونے پر، اور جب یزیدیت کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے تو اتنا تو معلوم ہے کہ یزید کسی شخص کا نام نہیں ہے، یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے، یزید تنہا کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مشن کا نام ہے. اسی لیے ہم لوگ یزیدیت کہتے ہیں، یعنی ایک باقاعدہ تحریک ہے، ایک باقاعدہ مشن ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یزیدیت کا مطلب یعنی جہاں ساری برائیاں پائی جاتی ہوں، یزیدیت کا مطلب ہے جہاں ساری مکاریاں پائی جاتی ہوں، یزیدیت کا مطلب ہے کہ جہاں سارے برے کام پائے جاتے ہوں، یزیدیت کا مطلب ہے جہاں سارے گناہ پائے جاتے ہوں، یزیدیت کا مطلب ہے کہ جہاں معصیتیں پائی جاتی ہوں، یزیدیت کا مطلب ہے جہاں اللہ کی مخالفت پائی جاتی ہو، یزیدیت کا مطلب ہے جہاں بے دینی پائی جاتی ہو. تو اگر عزاداری کا مقصد یزیدیت کا خاتمہ ہے تو پھر کہنے کا ہے کہ جتنی جتنی عزاداری اتنی برائیاں ختم ہونا چاہیے، جتنی جتنی عزاداری اتنی بے دینی کا خاتمہ ہونا چاہیے، جتنی جتنی عزاداری اتنی سماج سے گناہوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس بنیاد پر کہنے کا ہے کہ کم از کم جہاں جہاں جتنی زیادہ عزاداری بڑھے اتنی ہی زیادہ یزیدیت میں کمی بھی آنا چاہیے. اور اگر یزیدیت گناہوں کا نام ہے، معصیت کا نام ہے اور برے کاموں کا نام ہے تو پھر عزاداری کا مطلب ہے کہ انہی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، انہی معصیتوں کا خاتمہ ہو جائے، اسی بے دینی کا خاتمہ ہو جائے. یعنی اگر ہم فرش اعضاء پر آ کر حسین حسین کر رہے ہیں تو یہی حسین حسین کرنا ہمیں حسین کی نگاہ میں بھی کسی لائق بنا رہا ہو.
اگر فرش عزا بچھا کر ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو یہی امام حسین کا نام لینا ہمیں اللہ کی نگاہ میں بھی کسی لائق بنا رہا ہو، یہی عزاداری ہمیں اللہ اور اللہ والوں کی نگاہوں میں بھی کسی لائق بنا رہی ہے، اور یہی امام حسین کی عزا کرنا ہمارے سماج میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں کسی بھی غلط آدمی کو اس کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دے رہا ہوں۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے میں نے بعض جگہوں پر ایک بات عرض کی کہ عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی رواج کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی تہوار کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے ادا کرنے کا نام ہے، عزاداری ایک بہت بڑی تحریک ہے جسے آگے بڑھانے کا نام ہے، عزاداری ایک مشن ہے جسے آگے لے کر چلنے کا نام ہے۔ یعنی اگر ہمارے لیے وہی مشن ہے تو ہر اچھے مشن کے مقابلے میں برا مشن بھی سامنے آتا ہے۔ یہ جو امام حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اس کے ایک معنی یہ بھی تھے کہ ہر زمانے میں غلط لوگ سر اٹھانے کی کوشش کریں گے، ہر زمانے میں برے لوگ فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، ہر زمانے میں یزید صفت افراد سامنے آنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ نام حسین لے کر ایسے لوگوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دو۔ یعنی اگر ہم عزاداری کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ان کے مشن میں ناکام کر دیں تب تو ہم نے عزاداری کا حق ادا کیا، ورنہ ایک طرف ہمارے یہاں عزاداری بڑے پیمانے پر اور دوسری طرف بدترین لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہو تو پھر یہ عزاداری کا حق نہیں ادا ہو پایا۔ اور یقین رکھیے عزاداری میں اتنی طاقت ہے کہ برائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور اسی لیے بعض موقعوں پر جو عزاداری کی مخالفتیں ہوتی ہیں اسی بنیاد پر۔ ورنہ آج انصاف سے بتائیے کہ اگر کربلا میں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہیں اس سے دوسروں کو پریشانی کیا ہے؟ اور جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آج دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو دیکھ لیجیے، دنیا کی میڈیا کا نہ دکھانا یہ اپنی طرف ہے، یعنی اتنا عظیم واقعات جہاں پر سوائے معجزے کے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت کربلا میں جو واقعات ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یعنی آج دنیاوی ظاہری معاملات سے کربلا کے معاملات کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اس وقت جو کربلا میں ہو رہا ہے وہ آج عام معاملات سے بالکل الگ ہے۔ ایسی چیزیں عام جگہوں پر ناممکن ہیں، اس لیے کہ کروڑوں کی تعداد میں کسی شہر میں لوگوں کا پہنچ جانا ہی معجزہ ہے۔ آج جن لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شہر میں، معمولی سا شہر ہے نجف سے، صبح سے شام تک میں کتنی فلائٹیں اتر رہی ہیں، یعنی آج پوری دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو جگہیں ہیں، ممالک ہیں، وہاں بھی اس طریقے کی باتیں نہیں دکھائی دی، اور پھر اس سے بڑھ کر آج اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں دشواری ہوئی ہے، کوئی ایک نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ اتنے بڑے شہر میں تمام مومنین مل کر بھی شاید شہر والوں کو اتنی آسانی سے نہ کھلا سکے جتنے کربلا میں لوگ لاکھوں تعداد میں لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ یعنی آج واقعی وہ انتظام نہیں ہو سکتا ہے جو وہاں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جتنا بھی خرچ کرنا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج یہاں پر آپ کے یہاں اگر معمولی سا لنگر تقسیم ہوتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، حصہ تقسیم ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں سامنے آتی ہیں، کتنی پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ یعنی آدمی کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ وہاں معاملہ بالکل الگ ہے، وہاں لینے والوں کو پریشان نہیں ہونا پڑتا بلکہ دینے والا ہاتھ جوڑ کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ کھلانے والا ہاتھ پیر جوڑ کے کھلا رہا ہو، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ مجمع زیادہ ہے، پبلک زیادہ ہے، جیسا بھی ہم نے چاہا کھلا دیا، نہیں، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ کھلا رہا ہے۔ یقین رکھیے جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں دعا کیجیے ایسے لوگوں کو اللہ اربعین کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہم ہمیشہ کریں کہ کم از کم اللہ زندگی میں ایک دفعہ اربعین کی زیارت ہر مومن کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس وقت اربعین دنیا میں بلکہ اپنی نگاہوں کے سامنے امام حسین کا ایک ظاہری معجزہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت خالی کربلا کی زیارت اربعین میں زیارت نہیں ہے بلکہ امام حسین کا اثر ہے جو ہم کربلا میں محسوس کر سکتے ہیں، امام حسین کا اعجاز ہے جو کربلا میں ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یقین رکھیے کربلا جانے کے بعد ایک دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے جو ہم حسین حسین کر رہے تھے، یہ حسین کوئی معمولی ذات نہیں بلکہ دنیا کی تمام شخصیتوں سے ایک الگ ذات ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اس طریقے کے واقعات آج قابل توجہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہے میڈیا اسے نہیں دکھا رہی، یعنی میڈیا میں آپ کو کہیں عالمی میڈیا میں نہیں دکھائی دے گا، دنیا میں کہیں آپ کے ملک میں معمولی سے علاقے میں ایک فتنہ پھیل گیا اسے خوب بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا واقعہ کوئی نہیں۔ جب اتنا بڑا، یہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ یقیناً معجزہ ہے، اور جو عرض کر رہا تھا اسی کربلا میں آج ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ کیوں اتنے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یہ اتنے زیادہ اثرات کیوں کربلا میں دکھائی دے؟
یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آج بھی حسین کی ذات میں اثر پایا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یقین رکھیے کہ کربلا کے اس وقت کے واقعات گواہ ہے کہ اگر امام حسین کے معاملات لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو یہ اثرات 1400 سال کے بعد اس انداز سے نہ دکھائی دیتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین کا معاملہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اس لیے کہ اتنا تو حق ہے کہ اگر امام حسین مخلوق ہو کر اتنی بڑی قربانی اللہ کے لیے دے سکتے ہیں تو یقیناً اللہ امام حسین کو اثرات عطا کرتا ہے۔ امام حسین کو اثرات عطا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے لیے اگر عبرت کی بات کریں، قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ واقعات سے درس لو۔ جو واقعات ہوئے ہیں، جو قصے بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایک واقعے سے عبرت لو۔ سب سے بڑی چیز ہمیں کربلا سے عبرت لینا۔ اسی لیے قرآن کی جو دیگر آیات ہیں، پہلا یہ خود قرآن نے جناب یوسف کے واقعے میں کہا کہ اس میں ہم نے درس رکھا ہے، اس میں ہم نے پیغامات رکھے ہیں، اس میں عبرت کے سامان ہم نے فراہم کیے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لأولی الالباب جو صاحبان عقل ہیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ جہاں جنگ بدر کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں، وہاں بھی ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب دو فوجیں آپس میں ٹکرائی ہے۔ آخری جملہ وہاں پر یہ بھی ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس واقعے میں بھی صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ یعنی جنگوں کے واقعات ہیں، اس میں بھی صاحبان بصیرت کے لیے گویا صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے کہ ان فی کل شیء موعظہ وعبرۃ لأولی الالباب والاعتبار، کہ دنیا کی ہر چیز میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت پائی جاتی ہے۔ شرط ہے کہ آدمی توجہ دے، یعنی اگر آدمی توجہ دے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی درس پوشیدہ ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عبرت پوشیدہ ہے۔ عبرت کا مطلب ہمارے لیے کوئی نتیجے تک پہنچنے کا ذریعہ۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ما اکثر العبر، عبرت کی چیزیں تو ہمارے اطراف میں بہت ہیں لیکن اقل الاعتبار، اس سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ یعنی اگر مومن فرما رہے ہیں کہ عبرت کی چیزیں تو بہت ہیں، اب سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے کربلا ہے، خود کربلا عبرت گاہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما کیوں ہوا ہے؟ کربلا جیسے حالات کیوں رونما ہوئے؟ امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ اور دوسرا سوال ہے کیا اس زمانے میں، بہرحال اپنوں کے مجمع میں گفتگو ہے، کیا اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے ٹوٹل 72 تھے؟ کیا اس زمانے میں یہ دعا کرنے والے صرف 72 تھے کہ ہم امام کے کام آ جائیں؟ کیا اس زمانے میں یہ تمنا کرنے والے 72 تھے کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہو سکیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ صرف 72 تھے امام کے چاہنے والے؟ سن 50 ہجری کا، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 50 سال پیغمبر کے جانے کے بعد گزر چکے ہیں۔ اگر برے افراد تھے، اگر غلط افراد تھے تو سوال یہ کہ حق کے ماننے والے کم تھے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین کربلا گئے۔ امام حسین سے امام حسین نے کسی سے بات چھپی بھی نہیں رکھی۔ آپ تاریخ دیکھیے کہ امام حسین نے مدینے سے لے کر عاشور تک وہ طریقہ اور انداز اپنایا ہے کہ کم از کم اس وقت پورے علاقے میں ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ حسین کیا کر رہے ہیں۔ یعنی امام حسین کا واقعہ کسی سے چھپا نہیں تھا۔ یعنی اگر امام حسین سامنے آ رہے ہیں، امام حسین مقابلے پر جا رہے ہیں، امام حسین قربانی دے رہے ہیں تو ہر ایک کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ باقاعدہ امام حسین نے ہر ایک کے سامنے ثابت کر دیا تھا، ظاہر کر دے کربلا میں ہونے والا کیا ہے۔ میرا مقابلہ یزید جیسوں سے ہے، میرا مقابلہ برے افراد سے ہے، جنگ ہونا ہے، جہاد ہونا ہے، لڑائی ہونا، یہ ساری چیزیں امام حسین ظاہر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب مکے سے کربلا تک میں کتنے خطوط ہیں جو امام نے مختلف شخصیتوں کو بھیجے، یعنی آپ اگر امام کے خطوط کو دیکھیے، امام نے مکے سے لے کر کربلا آنے تک مسلسل مختلف لوگوں کو خطوط بھیجے ہیں۔ آج ہمارے کتابوں میں خطوط موجود ہیں، یعنی جہاں جہاں کوئی اہم شخصیت تھی امام نے خط بھیجا۔ اس خط بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ 1400 سال کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، یعنی سب کو معلوم ہے، سب کو ظاہر کر دیا ہے، سب کو بتا دیا ہے، تو سب کو معلوم ہونے کے بعد سوال ہے کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور جب یہ بھی پتا ہے کہ کربلا جیسا واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور امام حسین نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ بہرحال یزید حسین ابن علی کے مقابلے پر آیا ہے، یہ امام حسین سب کو ظاہر کر کے کربلا جا رہے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ یزید جیسوں کو برا کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے، یزید جیسوں پر لعنت کر دینا تو آسان ہوتا ہے،
یزید جیسوں پر تبرہ کر دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن وقت پڑنے کے بعد یزید سے اپنے کو بچا لینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ کربلا کا ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑی تعداد تھی، شاید ان میں سے بہت سے لوگ یزید جیسوں پر تبرہ کرتے رہے ہوں، یزید جیسوں پر لعنت کرتے رہے ہوں، لیکن کتنوں نے اپنے کو یزید سے بچا لیا ہے؟ اور اگر 1 لاکھ کئی لاکھ کا مجمع کربلا میں جمع ہوا ہے تو خالی یہی لوگ مجرم نہیں ہیں، خالی اتنے ہی لوگوں کی خطا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں صرف وہ لوگ تھے جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر آئے، ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کے لشکر میں جمع ہوئے تو یہی امام حسین کے مخالف تھے۔ یقین نہ کہ اس وقت کا سماج بھی خطا کار تھا جو یزید کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اگر نہ معلوم ہوتا تب شاید جرم نہ ہوتا۔ جب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ امام وقت سامنے آ رہا ہے، جب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر امام وقت کے مقابلے میں ہے، تو اب وہاں پر مصلحتوں کا زمانہ نہیں تھا، وہاں پر اپنے چیزوں کو دیکھنے کا زمانہ نہیں تھا، وہاں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حسین کا چاہنے والا تمام چیزوں کو ٹھکرا کر امام حسین کے ساتھ شریک ہو رہا ہوتا، لیکن کتنے لوگ اپنی چیزوں کو ٹھکرا سکے؟ اور تاریخ دیکھیے تو ایسے ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنے مال کی وجہ سے امام کا ساتھ نہیں دیا ہے، بہت سے لوگوں نے ظالم کے خوف سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، بہت سے لوگوں نے اپنے معمولی مفاد کی وجہ سے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے ایسے امام کے بظاہر محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ مولا حسین بلا رہے ہیں اور امام سے توجیہات کر رہے ہیں، یعنی اس زمانے کی تاریخ میں ایسے بھی نام ملتے ہیں کہ خود امام حسین انہیں دعوت دیں، آؤ ہمارے مشن میں شریک ہو۔ امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ اگر نجات حاصل کرنا ہے تو ہمارے ساتھ شریک ہو، اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمارے ساتھ کربلا چلو، اگر تمہیں عزت اور وقار حاصل کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن امام کے بلانے کے بعد بھی کتنے لوگ امام کے ساتھ آنے پہ تیار ہیں؟ بعض کے جوابات تاریخ میں موجود ہیں، مولا ہمارے اپنے ذاتی کام بھی ہیں، مولا ہماری مصروفیتیں بھی، مولا ہماری ذمہ داریاں بھی، مولا ہمارے بیوی بچے بھی ہیں۔ یعنی یہ جواب دینے والے اس وقت بھی موجود تھے، یعنی جنہوں نے اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے امام کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ عبرت کا ایک مفہوم ہے، کبھی کبھی یہی دنیاوی معاملات انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی یہی بظاہر دنیا کی معمولی محبتیں بھی انسان کو امام سے دور کر دیا کرتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی اتنی محبت پائی جا رہی ہے کہ امام کے آنے کی دعا کرنے کے بعد اس وقت جو ہمارے سامنے امام کا مشن ہے اس کے لیے ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج ہم امام کے مشن کے لیے کربلا میں چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے میں جب کربلا جیسے حالات رونما ہو تو یزید سے اپنے کو بچا لینا یہ کمال ہوا کرتا ہے۔ یزید سے بچانے کا مطلب، یزید کے ساتھ کا مطلب خالی کربلا جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کربلا کے مشن کا حصہ نہ بننا بھی یہ یزید کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد چند افراد کو چھوڑ کر جن کو امام حسین نے مصلحت کی بنیاد پر کربلا میں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، ورنہ اکثریت وہ ہے کہ جس نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ مدینے سے لے کر مکے اور مکے سے لے کر کربلا اور پھر بصرہ اور مختلف علاقوں میں امام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے۔ بہرحال ہم لوگ بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو اتنا تو کہتے ہیں کہ امام حسین کو زمانے میں جتنے چاہنے والے تو سب شریک ہوئے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، بہت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی تھے، ورنہ یہ قیام توابین میں جو 12,000 کا لشکر جمع ہو گیا یہ امام کی محبت کے دعوے داری تو تھے، یہ جو جناب مختار کے قیام میں شریک ہوئے یہ محبت کا دعویٰ کرنے والی تو تھے۔ یعنی یہ بھی تو ایک قابل توجہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 4-5 سال کے اندر یہ تو عظیم قیام ہوئے ہیں، یزید کے خلاف ہوئے ہیں، قیام توابین ہے، جناب مختار کا قیام ہے۔ یہی لوگ جو بعد میں قیام کر رہے ہیں، انصاف سے بتائیے اگر امام حسین کے زمانے میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہوتے، یعنی اگر انہی لوگوں نے اس وقت یہ ذمہ داری محسوس کر لی ہوتی کہ ہمیں امام حسین کا ساتھ دینا ہے تو کیا امام حسین پہ شہید ہوتے؟ یعنی اگر یہی لوگ جو بعد میں اپنے گلے کٹانے کے لیے آئے ان لوگوں نے اس وقت خالی امام کا ساتھ دے دیا ہوتا تو ظاہری اعتبار سے کربلا جیسا واقعہ رونما نہ ہوتا۔ یعنی اگر یہی لوگ اس وقت یزیدیت کے مقابلے پر آ گئے ہوتے، ایسے لوگوں نے اگر یزید کا مقابلہ کر لیا ہوتا، جس وقت ابن زیاد کوفے میں آیا ہے تو ابن زیاد کے ساتھ بہت بڑا لشکر نہیں تھا، یہ چند لوگوں کے ساتھ ابن زیاد کوفے میں آیا ہے،
لیکن خوف اور دہشت اور لالچ کا عالم یہ تھا کہ چند افراد کے ساتھ آنے کے باوجود لوگوں نے ابن زیاد کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی، جبکہ بہت سے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ایک بڑی تعداد تھی جس کو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا گھر توڑ دیا جائے گا اور ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا اور ہمارا مال و منال ختم ہو جائے گا، یہ احساس تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مال و منال اور اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین شہید بھی ہوئے، اور امام وقت شہید ہو جائے یہ معمولی جرم نہیں ہوتا، ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ امام حسین شہید کر دیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے، اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے خالی یزید اور لشکر یزید خطا کار ہے، نہیں، وہ ماحول بھی خطا کار ہوتا ہے جو یہاں تک نوبتیں پہنچاتا ہے۔ اور اسی لیے جو کربلا کو عبرتگاہ کہا گیا ہے، شاید ہم نے اگر تاریخ کو دیکھیں تو عزاداری کرنے والی آپ کو تعداد بہت ملے گی، لیکن عزاداری کے ذریعے سے اپنے زمانے میں یزیدیت کا مقابلہ کرنے کی ہمت کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ورنہ یہ بھی قابل توجہ، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے رہے ہوں اور عزاداری نہ ہوئی ہو، یعنی کیا کوئی ایسا زمانہ ہے کہ جس میں اہل بیت کے چاہنے والے رہے ہوں اور عزاداری نہ ہوئی ہو؟ لیکن آپ تاریخ اہل بیت دیکھ لیجئے، 260 ہجری تک ہر علاقے میں عزاداری تھی، مکے میں عزاداری ہے، مدینے میں عزاداری ہے، بغداد میں عزاداری ہے، مختلف شہروں میں عزاداری ہے، انہی شہروں میں عزاداری ہو رہی ہے اور انہی شہروں میں اہل بیت قید خانوں میں بھی رہے۔ کم از کم یہ قابل غور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ائمہ معصومین کے زمانے میں عزاداری کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ بھئی آیا اس عزاداری کے لیے کیا قابل غور نہیں ہے کہ ہم امام حسین کا تو غم منا رہے ہوں اور زمانے کا امام قید خانے میں بیٹھا ہو؟ کیا یہ قابل غور نہیں ہے کہ ہم ایک امام کے لیے غم منا رہے ہو اور دوسرا زمانے کا امام دشمن کے نرغے میں گھرا ہوا ہو؟ کتنے ایسے زمانے گزرے ہیں کہ جہاں پر ائمہ معصومین کو دشمنوں نے قید خانے میں رکھا ہے، گھروں میں قید کیا ہے، سختیاں کی ہیں، امام شہید کیے گئے۔ یعنی کربلا کے بعد بھی ائمہ معصومین شہید ہوتے تھے، تو اگر ائمہ معصومین شہید ہوتے رہے تو کم از کم کربلا سے درس لے کر ایسے تو حالات ہونے ہی چاہیے تھے کہ پھر کوئی دوسرا امام آسانی سے شہید نہ کیا جاتا، دوسرے امام کی آسانی سے شہادت نہ ہوتی۔ لیکن کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کون امام ہے جو شہید نہیں ہوا ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کربلا سے عبرت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کم از کم اپنے زمانے میں جو باطل افراد ہیں، جو ظالم افراد ہیں یا یزید جیسے افراد ہیں، وہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں اور اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن امام شہید ہوتے رہے اور اس کے بعد بھی ازائے امام حسین ہوتی رہے، یہ قابل توجہ۔ اس کے معنی یہ بھی کہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے بعض یزید صفت افراد اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یقیناً آج بڑھا رہے ہیں۔ آج بظاہر دیکھنے میں بعض چیزیں شاید سماج کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے ہماری نگاہوں میں اتنی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہوں، لیکن یقین رکھیے آج بھی حسینیت کے مقابلے میں یزیدیت بعض کاموں کو سماج میں بڑھانا چاہ رہی ہے۔ عزاداری کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بڑھنے نہ پائیں۔ ان چیزوں میں بعض جگہوں پر اشارتاً عرض کیا ہے، ایک چیز جو آج ہمارے سماج میں بہت بڑھ رہی ہے وہ ہے نشہ۔ آپ کہیں گے اس کا عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ یعنی بہت سے لوگ کہیں گے اس کا عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ نشہ یزید سے تو تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے؟ نشہ یزید کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ نشہ یزید کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نشہ یزید کے اعمال ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو چیز یزید کے کام ہو کم از کم حسینی سماج میں تو ایسے کام نہ ہونے چاہیے۔ جو چیزیں یزید کی صفت ہو کم از کم حسین کرنے والوں کے درمیان تو یہ چیزیں نہ پائی جا رہی۔ بھائی ہم حسین بھی کر رہے ہوں اور ہمارے درمیان نشہ سر چڑھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے عزاداری کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ بھائی یہ جو ہم سے حسین کہلوایا جاتا ہے یہ ہماری غیرتوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس زبان سے تم حسین کر رہے ہو کم از کم اس زبانوں سے غلیظ مسالہ تو نہ کھا رہے ہو، اس زبانوں سے تم نشے کی طرف تو نہ جا رہے ہو۔ لیکن بڑی شان سے ہم لوگ پوری رات انجمنوں میں جاتے ہیں، بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں، آج پوری رات ہم انجمنوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ حیف ہے کہ ہم پوری زندگی حسین کرنے کے بعد بھی یزید کے کاموں سے اپنے کو بچا نہ سکیں۔ اور یقین نہ کہ اس طریقے کے بدترین کام ہے جو یزید کے کام ہوا کرتے ہیں۔ جو آج نشہ ہو یہ بھی ہمارے یہاں بہرحال بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت مختلف ناموں سے لوگ نشہ کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے آج ہمارے یہاں نشہ ہو رہا ہے، مختلف انداز سے۔ آج ہمارے چھوٹے بچے بھی، افسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پر جاتے ہیں، آج ہمارے چھوٹے بچے اس طرف جا رہے ہیں،
شروع میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے شوق میں خبر ہے، یہی شوق شیطان کو موقع دیتا ہے کامیاب ہونے کا۔ شروع میں آدمی ایک تھوڑی سے مسالہ کھاتا ہے، لیکن بعد میں پھر نوبت آتی ہے، ایک دن بھر میں 25-30 مسالے ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ بزرگ کھا رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ ہمارے بچے اس مرض کا شکار نہ ہونے پائیں، کیونکہ بہرحال ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو عادی ہو چکے ہیں اس طریقے سے نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، وہ جائیں اپنے بہرحال مرجع وقت سے سوال کریں کہ ان کے لیے شرعی کیا حکم ہے، لیکن کم از کم بچوں کے لیے تو اتنا ہے۔ اور دیکھیے عقل اور عبرت کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ کم از کم ہم اپنے کو نقصان کی طرف نہ لے جائیں، کم از کم ہم اپنے کو نقصان کی طرف نہ لے جائیں۔ اور آج اس سے بڑھ کر ہماری عقل کا امتحان کیا ہوگا کہ اس طریقے کی جتنی چیزیں ہیں اس پہ صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے۔ بھائی اس سے بڑھ کر ہماری عقلوں کا امتحان کیا ہوگا کہ یعنی یہ کہہ کر ہم کو وہ چیزیں دی جا رہی ہے کہ جس سے کینسر ہوتا ہے، تب بھی آدمی شوق سے اس کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی شوق سے چیزیں آج ہمارے ہاں، اور آدمی اتنا پیسہ کھانے پہ خرچہ نہیں کرتا ہے جتنا ان چیزوں پہ خرچہ کرتا ہے۔ یعنی آج ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں ہمیں گوارا ہے، لیکن ایک وقت کا مسالہ چھوٹ جائے گوارا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے لیے آہستہ آہستہ بچوں کے یا جوانوں میں شوق پیدا ہوتا ہے سگریٹ کے ذریعے سے، اور پھر آہستہ آہستہ بہرحال بعض چیزیں سننے میں آتی ہیں، آج خالی بات سگریٹوں تک باقی نہیں رہتی، اسی سگریٹوں سے کتنے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھیے یہ شوق نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ دنیا منظم طریقے سے ایک سماج کو برباد کرنے کے لیے طریقے اپنا رہی ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سوچے تھوڑی دیر کی دلچسپی ہے، تھوڑی دیر کا شوق ہے، تھوڑی دیر کا نشہ، یہ تھوڑی دیر کا نشہ نہیں بلکہ ہمارا سماج کیسے برباد ہوگا اس کے لیے سامان فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر ہم عزادار ہیں تو ہماری ذمہ داری خالی اپنے گھر کے بچوں کو بچانا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا پورا مجمع ان ساری بلاؤں سے محفوظ ہے، لیکن خالی ہمارا کام اپنے بچوں کو بچانا نہیں ہے۔ اگر سچے حسینی ہیں تو کم از کم اپنے ہر حسین کے چاہنے والے کو اس مرض سے بچانا ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ امام حسین اگر یہی سوچتے کہ ہمارے گھر میں تو یہ کام نہیں ہے تو یزید کے مقابلے میں نہ آتے۔ امام حسین نے یزید کے مقابلے پر آ کر امام حسین کو اپنے گھر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی بھی یزیدی کام سے امام حسین کے گھر کو خطرہ نہیں تھا۔ امام حسین تو قربانی اس لیے دے رہے تاکہ سماج کو یزید کے برے کاموں سے بچا لیا جائے۔ اگر امام حسین یزید کے کاموں سے سماج کو بچا رہے ہیں تو آج سچے عزادار حسین کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے سماج کو یزیدی کاموں سے بچا رہا ہو۔ اور یقین رکھیے یزیدی کام ہے جو آج ہمارے ہاں بڑی تیزی سے، اس میں ایک نشہ ہے، اور دوسری ایک چیز جو بہت تیزی سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جس کی طرف میں نے بعض جگہوں پر اشارہ بھی کیا ہے، وہ ہے نامحرم سے دوستیاں، اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور چونکہ سماج کبھی کبھی ہمارے ذہنوں کو اتنی بستیوں میں لے جاتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھنے میں تیار نہیں ہوتے۔ یعنی آج کبھی کبھی نوبتیں آ جاتی ہیں کہ جب ہمارا ذہن انتہائی بستیوں میں چلا جاتا ہے تو پھر برائیوں کا برائی ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں تو سماج کی مجبوری ہے، گناہ کبھی بھی سماج کی مجبوری نہیں ہوتا ہے۔ آج بعض ایسے کاروبار ہیں، شعبے ہیں جہاں پر آدمی سوچتا ہے کہ جھوٹ تو اس کا لازمی حصہ ہے، بعض ایسے کاروبار ہیں سمجھتے ہیں رشوت تو اس کا لازمی حصہ ہے۔ یعنی وہی گناہ اتنا ہمارے ذہنوں میں بٹھائے جاتے ہیں کہ گناہ کا گناہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی آج ہمارے نامحرم سے دوستی کا معاملہ ہے، اتنا اس سے عام کیا گیا کہ آج اس کا گناہ ہونا ختم ہو رہا ہے، اور صرف اگر دوستیوں تک بات رہ جائے تو پھر بات ہے۔ آج جو آخر حد تک نوبتیں پہنچ رہی ہیں، آج جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ یزید کو کن کاموں نے یزید بنایا ہے، یعنی امام حسین کے اگر خطبات دیکھیں، خطبات کا مفہوم یہ ہے کہ یزید کو کن کاموں نے یزید بنایا۔ یزید جیسا بدترین کردار یوں ہی سامنے نہیں آتا ہے، بہت سے عوامل و اسباب ہوتے ہیں جب یزید جیسا کردار سامنے آتا ہے۔ جب اس کا بدترین باپ ہوگا تب یہ کردار سامنے آتا ہے، جب بدترین ماحول ہوگا تب یہ کردار سامنے آئے گا، اور جب بدترین کام ہوں گے تب ایسے انسان سامنے آتے ہیں۔ یعنی یزید جیسے افراد آسانی سے سماج کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ ماحول اسے بناتا ہے، اس کے اعمال اسے بناتے ہیں۔ جن کاموں کے امام حسین نے بنیاد بنایا ہے ان کاموں میں سے مثال کے طور پر صاف صاف کہتا زنا کرتا ہے۔ اس کا مطلب زنا معمولی جرم نہیں ہے۔ آج تو سماج میں جن ملکوں میں باقاعدہ زنا کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہو وہاں تو اس کا عیب ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں اس کا برا ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔
جبکہ یہ وہ بدترین کام ہے جو خالی کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ بعض کام ایسے بدترین ہوتے ہیں جو فرد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، پورے سماج کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یقین رکھیے بعض کاموں کی وجہ سے پورا سماج بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو آج ہمارے بعض مصیبتیں ہمارے سماج میں دکھائی دیتی ہیں، اس کا ایک سبب یہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جب یزید جیسے کام ہمارے سماج میں آئیں گے، چاہے ایک ہی نمونہ صحیح، لیکن غلط چیز غلط ہے، اگر دوسروں کے ہاں اس طریقے کے کام پائے جائیں تو قابل تعجب نہیں ہوگا، لیکن امام حسین کے چاہنے والوں کیا پائے جائیں اور 2 مہینے 8 دن مکمل اپنے کو عزاداری کے حوالے کر دینے والوں کے درمیان یہ کام پائے جائیں، کم از کم یہ عزاداری ہم کو یزیدی ایسے کاموں سے تو بچا رہی ہوتی، کم از کم کوئی ایک نمونہ ہمارے سماج میں نہ ہوتا جو یہ کہتا کہ ہمارے یہاں کو اس طریقے کا فعل پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ اطراف میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بعض افسوس ہوتا ہے خیر کہتے ہیں بعض محلوں کے لیے، کیونکہ بہرحال اٹھنا بٹنا بعض محلوں کے لیے خیر یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں محلے میں یہ کام پایا جاتا ہے، جب غیر کو معلوم ہے کہ ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی بعض غیر تعجب سے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر ہو کر بھی یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ حسین کا چاہنے والا یہ کام کر رہا ہو۔ لیکن عبرت کا مطلب ہے کہ تاریخ ہمارے سامنے درج ہے۔ تو عرض کیا کہ بعض وقت اس طریقے کے اسباب کا سبب، اس طریقے کے واقعات کے وجود میں آنے کا سبب بعض اعمال ہوتے ہیں، اور انہی اعمال میں بعض شخصیتیں ہیں، اور ان شخصیتوں میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو امام حسین نے بلایا لیکن نہیں آئے، دعوت دی لیکن نہیں سنا۔ حتیٰ عمر سعد جیسے لوگوں کو امام حسین نے باقاعدہ سمجھایا ہے، باقاعدہ دعوت دی ہے۔ مکے میں کتنے لوگوں کو امام حسین نے اپنی طرف بلایا ہے، باقاعدہ عبداللہ ابن زبیر یہ رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں امام حسین کو کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ حسین حق کے لیے کھڑے ہوں گے، مفہوم ہے، اور ان کے مقابلے میں باطل آئے گا، جنگ ہوگی۔ تو امام حسین نے فرمایا آؤ ہمارا ساتھ دو، جب رسول کی حدیث سنا رہے ہو۔ لیکن حدیث سنانے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا اس وقت ساتھ دیا جن کے لیے قابل تصور نہیں تھا۔ البتہ لشکر یزید میں بھی اس طریقے کے بہت سے افراد افسوس ہے کہ تھے جنہوں نے ایک زمانے تک اہل بیت کا بظاہر ساتھ دیا تھا۔ یہ جناب علی اکبر کے جو قاتل کا ہمارے یہاں تذکرہ ہے، جو قاتل جناب علی اکبر، اس نے ایک جملہ بھی کہا تھا، آپ سمجھیے کس حد تک اس کے دل میں دشمنی تھی۔ جس وقت جناب علی اکبر کو دیکھا اس نے کہا تھا کہ یہ جوان میرے قریب آئے تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں بٹھاؤں گا، اور پورے عرب کا گناہ میرے ذمے ہے اگر میں علی اکبر کو قتل نہ کروں۔ یعنی گویا اس میں ایک فخر محسوس کر رہا ہے کہ مجھے علی اکبر کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ شخص ہے کون؟ جنگ جمل کی تاریخ دیکھیے، امیر المومنین کے لشکر میں جن لوگوں کے ہاتھ میں پرچم تھا ان میں سے یہ شخص ہے۔ یعنی آپ سوچئے مولا کائنات کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، امیر المومنین کے ساتھ ہیں، مولا کائنات کے ساتھ جنگ میں ہیں، جہاں پر ام المومنین کے مقابلے پر یہ طے کر لینا آسان نہیں تھا کس طرف ہمیں جانا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ بہت سخت ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے آمنے سامنے آ جانے کے بعد باطل کو باطل کہہ سکے۔ ایک بڑی تعداد ہے جس کے اندر یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ غلط کو غلط کہہ دے، اچھے کو اچھا تو اکثریت کہتی ہے، لیکن بہت سو میں یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ برے کو برا کہہ دیں۔ آج بھی ہمارے سامنے، ہم آج بھی ظالم کو ظالم نہیں کہہ پاتے، ہم آج بھی برے کو برا نہیں کہہ پاتے، آج بھی ہم غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے۔ اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، امت مسلمہ میں ایک بڑی تعداد ہے جو حق کو حق تو کہتی ہے لیکن باطل کو باطل کہنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہ قابل توجہ، یعنی غلط کو غلط کہنے پہ تیار نہیں۔ تو ایسے ایسے افراد ہیں جو امام حسین کے مقابلے پر آئے ہیں، لیکن کہاں سے تھے؟ یعنی بظاہر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے مقابلے میں لشکر یزید میں ہمارے سامنے 2 ہی 3 واقعے بیان ہوتے ہیں، لیکن ایک تاریخ ہے، دسیوں لوگ تاریخ میں موجود ہیں جو لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آئے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کو چھوڑا امام حسین کے ساتھ، چند لمحوں میں انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ذرہ برابر انسان کے دل میں حق کی محبت ہو اور دنیا کو چھوڑنے کا جذبہ پایا جاتا ہو تو پھر انسان حق کا ساتھ دے دیتا ہے۔ اور اس کے نمونے کربلا میں اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پر یہی حر کی سامنے کی مثال ہے۔
حر نے اپنی بنی ہوئی دنیا کو ٹھوکر مارا. عمر سعد کو تو خالی امید تھی کہ ہمیں ملے گا، لیکن حر کے پاس سرداری موجود تھی، حر کو بہت سی چیزیں ملی ہوئی تھیں، تب بھی اس نے ٹھکرا دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے یہ جذبہ ہونا ضروری ہے کہ ہم دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور حسین ابن علی کا ساتھ نہ چھوڑنے کا مطلب یہ خالی زبان سے حسین کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ حسین ابن علی کے مشن میں بھی شریک رہنا ہے. حسین ابن علی کا مشن کیا ہے؟ حسین ابن علی کا مشن یہ ہے کہ سماج میں برائیاں نہ پھیلنے پائیں. اس لیے کہ جو بصرے میں خط لکھا ہے ایک جملہ یہی تھا کہ اس وقت سنت کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر سنتوں کو مٹایا جا رہا تو سنت سے وہاں پر مراد کیا تھی؟ کیا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیا کوئی روزے نہیں رکھ رہا تھا؟ کیا کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا تھا؟ لشکر یزید میں نمازی موجود تھے، شاید پورا لشکر یزید روزے رکھ رہا ہو، شاید پورا لشکر یزید قرآن پڑھ رہا ہو. تو ایک طرف بظاہر یہ سارے اعمال تھے، لیکن امام حسین فرما رہے سنتوں کو مٹایا جا رہا. اس کا ایک معنی یہ بھی تو ہے کہ اس وقت نمازیں تو تھیں لیکن روح نماز ختم ہو چکی تھی. بظاہر عبادتیں تو تھیں لیکن عبدیت کا احساس ختم ہو چکا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ خالی عمل کر لینا کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ احساس عبدیت بھی ضروری ہوتی ہے کہ جو انسان کو ہر قدم پر حق کے ساتھ باقی رکھے اور باطل کے مقابلے پر کھڑا کر سکے. زیادہ بعض کام کر لینا کمال نہیں ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کربلا عبرت گاہ ہے، اور آج کی تاریخ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بعض کام حق ہیں لیکن حق کاموں کا کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ حق کاموں کے ساتھ ساتھ جو باطل کام ہے اس سے اپنے کو بچا بھی دیا جائے. اور اس کے لیے آج یہ ہمارے سامنے زندہ معجزہ ہے حسینی مشن، کہ ہم ایسے مشن سے نہیں جڑے ہیں جو خالی ایک رسم و رواج کے طور پر ہو، نہیں، اس کا ثبوت خود کربلا اور یہ 40 ہے. ابھی ہم 40 سے قریب ہو رہے. پرسوں چہلم کی تاریخ ہے. آج تک دنیا میں کوئی اپنے باپ کا اس اہتمام سے چہلم نہیں کرتا ہے. آج بھی کوئی اپنی اولاد کا اس اہتمام سے چہلم نہیں کرتا ہے، اور بہت زیادہ پہلے سال اہتمام ہو جاتا ہے، دوسرے سال کوئی اپنے سگے عزیز کا اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے. آج 1400 سال ہو رہے ہیں، چہلم آتا ہے کتنا اہتمام شروع ہوتا ہے. ابھی جو لوگ نہیں جا سکے کتنا دل میں جذبہ تھا ہم کربلا پہنچ جائیں. آج کتنے لوگ رواں دواں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین 1400 سال پرانے نہیں ہیں. آج بھی حسین ابن علی کا زندہ معجزہ اور زندہ اثر موجود ہے. لیکن کون ہے جو حسینی مشن سے آ کر شریک ہو سکے؟ کون ہے جو حسینی مشن کا حصہ بن جائے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کچھ بھی صحیح مخلوق خدا ہیں، اور اگر حسین ابن علی مخلوق خدا ہیں تو آج ہم اپنے خالق کے اثرات کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں. اور شاید عبرت، آخری جملہ ہے، شاید عبرت کا ایک موقع یہ بھی ہو کہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں تو یہ یقین رہے کہ بارگاہ خدا میں اللہ کی راہ میں کوئی بھی قربانی دی جائے، کوئی امتحان دیا جائے تو انسان بے نصیب نہیں رہتا ہے، انسان بے بہرا نہیں رہتا ہے، انسان بہرہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات اگر ہم اللہ کے لیے ایک قدم بڑھا سکتے ہیں تو یقیناً اللہ ہمیں بہت کچھ عطا کر سکتا ہے. شرط ہے کہ ہم اللہ کے لیے قدم بڑھائیں. اور ختم کیا یہ عزائے امام حسین. ایک بات، اس بات کا بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب ایسی بارگاہ ہو کہ جہاں پر امام حسین نے کربلا میں جو لوگ آ گئے ان کو بہت کچھ بنا دیا، یعنی کربلا میں بھی جو لوگ آ گئے انہیں حسین ابن علی نے بہت کچھ بنا دیا ہے. اور یقین رکھیے حسین نے خالی ان کی آخرت نہیں بنائی بلکہ ان کی دنیا بھی بنائی ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. اس کے معنی یہ ہے کہ بارگاہ حسین اپنی دنیا بنانے کا بھی راستہ ہے، دنیا میں کامیابی کا راستہ ہے، اور آخرت بھی بنانے کا راستہ ہے. شرط ہے کہ ہم حسین ابن علی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ کربلا میں بھی امام حسین موجود تھے. لوگ امام کو جانتے تھے لیکن بہت سے لوگ امام سے کچھ حاصل نہ کر سکے. لیکن جو حاصل کرنے والے تھے جب امام حسین کی بارگاہ میں سچے دل سے آ گئے تو چاہے لشکر یزید سے کیوں نہ آئے ہوں، حسین نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی ہم فرش عزا پر آئیں تو معمولی چیز کے لیے حسین کی بارگاہ میں نہ آئیں، اس یقین سے آئے کہ امام حسین کے اختیار میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آقا حسین سے کیا مانگنا چاہتے ہیں. اور یقین رکھیے اس فرش عزا اور عزاداری میں ہم جو بھی حسین ابن علی سے مانگیں، حسین ابن علی کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو عطا کر سکتے ہیں.
کم از کم جب آئیں تو اس تمنا سے آئے کہ ہمیں معرفت امام مل جائے، جب ہم آئے اس تمنا سے آئے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ مل جائے، جب ہم آئے اس نیت سے آئے کہ اللہ ہمیں معرفت پروردگار دے دے، اس نیت سے آئے کہ ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، اس نیت سے آئے کہ اللہ ہماری قوم کو سب سے آگے بڑھا دے، ہم اس دعا کے ساتھ آئے خدایا حسین ابن علی کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ حسین کے صدقے میں دنیا میں ہر عزادار حسین کو کامیاب بنا دے۔ یقیناً امام حسین عطا کرتے ہیں، شرط ہے کہ ہم امام حسین سے مانگ تو رہے ہوں، امام حسین سے جو مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا، معمولی چیزیں مانگیں گے وہ ملیں گی، عظیم چیزیں مانگیں گے تو عظیم چیزیں ملیں گی، اور یقیناً آج حق ہے کہ ہم آقا حسین سے عظیم چیزوں کا بھی مطالبہ کریں۔ مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا چاہنے والا بنا دیجیے۔ مولا حسین اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں ہم عزادار حسین بن جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی نگاہوں میں ہم ایک عزت دار قوم بن جائیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے سماج میں کوئی بھی پستیوں والا عمل نہ دکھائی دے۔ آقا حسین اس لیے آئے ہیں، جس طریقے سے آپ نے سربلندی کا راستہ دکھایا ہے ویسے ہی ہم بھی سربلندیوں کی طرف بڑھتے رہیں، اس لیے کہ مولا حسین نے اپنے بچوں کو کربلا میں قربان کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دی، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ تو کربلا سے لے کر قید خانہ شام تک رہا ہے۔ مسلسل عرض کیا ہے، قید خانہ شام کا وہ تصور محسوس کیجئے کہ جہاں پر حسین ابن علی کے سینے پر سونے والی ایک 4 برس کی بچی اس قید خانے میں سو جائے، اور بالخصوص اس ماں کے دل سے پوچھئے کہ جس کی تمناؤں کا مرکز ایک 4 سال کی بچی رہی ہے، اور شاید جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جس ماں کا ہر لمحہ یہ احساس رہا ہوگا کہ بیٹی میری زندگی کا سہارا ہے، شاید کربلا میں امام حسین اور جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جناب رواب یہی تو سوچتی ہوں گی کہ صحیح ہے میرا اصغر شہید ہوا، میرا والی و وارث شہید ہو گیا ہے، لیکن میرے ساتھ حسین کی امانت سکینہ موجود ہے۔ عزیزو، ایک ماں کے پاس بچی ہو تو کس تمنا سے، کس حسرت سے اپنی بچی کو دیکھتی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا دل میں تمنائیں ہوتی ہیں۔ جناب رباب کے لیے بھی جناب سکینہ کے سلسلے میں کیا کیا احساسات رہے ہوں گے، لیکن جب وہی بچی ماں کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو جائے، اور پھر کس مظلومیت کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ اسے اس دنیا سے شہادت طے کرنا پڑے، اور اس دنیا سے جانا پڑے کہ جہاں پر وہ لمحہ آئے کہ اپنے باپ کا کٹا ہوا سر وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ یا کربلا کے بعد جناب سکینہ کے لیے معمولی مصائب تھے کہ آخری وقت میں اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے، جب دیکھا تھا تو بے چین ہو گئی تھی، اور پھر یہی وہ لمحہ ہے کہ باپ کی جدائی کو یہ بیٹی برداشت نہ کر پائی، کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے، تڑپ گئی، اور یہی وہ وقت تھا کہ باپ کی اس جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹی بھی اپنے باپ سے جا ملی۔ سکینہ تو رخصت ہو گئی، لیکن اب یہاں سے شاید ایک بہت بڑا امتحان ہے جو ماں کا شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایک ماں کے سامنے اگر قید خانے میں کسی بچی کی قبر بن جاتی ہے تو اس ماں کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل کی تمنائیں ہیں جو قید خانے میں ہیں۔ اب آپ محسوس کیجئے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے، جناب سکینہ کا ایک سوال مسلسل یہ تھا کہ پھوپھی اماں ہمیں آزادی کب ملے گی؟ 40 کے موقع پر، چہلم کے موقع پر یہ قافلہ کربلا دوبارہ آیا ہے، قید خانے سے آزادی ملی ہے، آزاد کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد کربلا تک پہنچے ہیں، اور جب یہ قید خانے سے آزادی ملی، وہ تصور نگاہوں میں ہے کہ جناب سکینہ کا جو سوال ہوتا تھا، یہ سوال ہوتا تھا کہ پھوپھی اماں ہمیں آزادی کب ملے گی، پھوپھی جان ہم آزاد کب کیے جائیں گے، ہمیں اس قید سے رہائی کب ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی غیرتدار آدمی ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے یہاں قید خانے میں رہنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور جب روایتوں میں ہے کہ ایسا قید خانہ ہو جس کی چھت نہ ہو، جہاں دن کی دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے، اور ایک تاریخ کا جملہ دیکھا ہے کہ اس قید خانے میں مسلسل رہنے کا اثر یہ ہوا تھا کہ جسم کی کھالیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ 1-2 دن نہیں ہے، بعض جو مشہور ہے 1 سال زیادہ تک کے لیے موجود ہے، جہاں مسلسل دھوپ میں رہنا پڑے، وہ بھی شام کی گرمی۔ آج آپ 1 گھنٹے دھوپ میں برداشت نہیں کر پائیں گے، اور سوچئے سارے بچوں کے ساتھ، سارے گھر والوں کے ساتھ انسان کو اسی شدید گرمی اور شدید دھوپ میں رہنا پڑے، اور جہاں پر وہ 4 برس کی بچی سوال کرے کہ مجھے کب آزادی ملے گی، لیکن جسے آزادی نہ ملے اور وہ بچی قید خانے میں سو جائے،
امام سجاد کو جناب امام زین العابدین السلام کو یزید نے بلایا اور بلا کر کہا کہ سید سجاد، اور یہ بھی امام کی ہمدردی میں آزاد نہیں کیا ہے، امام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اور جب آہستہ آہستہ شام والوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا، یہ بھی جملہ عرض کر رہا ہوں، جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا ہے تب یزید نے مجبور ہو کر امام سجاد کو آزاد کیا ہے، ورنہ ہمدردی میں آزاد نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ امام سے کسی طرح کی محبت ہو گئی ہو یا کوئی ظلم میں کمی آ گئی، نہیں، وہ فاسق و فاجر ظالم تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں، حالات دگرگوں ہو رہے ہیں، امام سجاد کے خطبے کا اثر ہو چکا تھا، ماحول بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ مجبور ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سید سجاد تم آزاد ہو، تمہارا دل چاہے شام میں رہو یا تمہارا دل چاہے تو مدینے چلے جاؤ۔ امام سجاد نے جیسی سنا قید خانے میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد جناب زینب سے فرمایا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، پھوپھی جان ہمیں آزادی مل گئی۔ اب صاحب اولاد بیٹھے انصاف سے بتائیے، جیسے یہ جملہ اس ماں نے سنا ہوگا جس کی بچی یہ پوچھ پوچھ کے دنیا سے رخصت ہو گئی، پھوپھی اماں ہمیں کب آزادی ملے گی، اس ماں کے دل سے پوچھو کہ جس کی 4 برس کی بچی یہ سوال کر کر کے دنیا سے چلی گئی، پھوپھی اماں ہم کب آزاد کیے جائیں گے۔ عزیزو، جیسی جناب سید رباب نے جملہ سنا ہوگا، اپنی بچی کی قبر پر آ کر یہی تو کہا ہوگا، اے بیٹی تمہیں آزادی کی بڑی تمنا تھی، اے بیٹی اٹھو ہمیں آزادی مل گئی ہے، اے بیٹی ہمیں مدینے جانا نصیب ہو گیا، اے بیٹی ہم آزاد کر دیے گئے۔ عزیزو، جناب رباب نے بہرحال اتنے عرصے جو قبر کے ساتھ گزارا ہوگا، یہ معمولی لمحات نہیں تھے، آخری لمحے میں آنسو بہائے، گریہ کیا، اور پھر جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، شام سے قافلہ روانہ ہوا ہے، کربلا سے شام تک جناب زینب نے وہ تمام فرائض ادا کیے ہیں جو جناب عباس یا امام حسین ادا کیا کرتے تھے۔ جب شام سے بھی قافلہ چلا ہے تو جناب زینب نے اس طریقے سے کربلا سے چلتے ہوئے ایک ایک خاتون کو سہارا دے کر سوار کیا تھا، محفلوں میں سوار ہونا تھا، لیکن خود شہزادی زینب آگے بڑھی ہے، ایک ایک خاتون کو سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا، جب سب کو سوار کر چکی تو اب جناب زینب نے دیکھا کہ جناب رباب نہیں دکھائی دیتی ہے، جناب زینب سمجھ گئی کہ وہ ماں کہاں ہوگی، فوراً جناب زینب اس قید خانے میں پہنچی، منظر کیا دیکھا، ایک ماں اپنی بچی کی قبر کے اوپر سر کو رکھے ہوئے مسلسل آنسو بہا رہی ہے۔ صاحب اولاد دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا کوئی ماں یا باپ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اپنی چھوٹی سی بچی کی قبر کو اسے چھوڑنا پڑے؟ تمام امتحانات صحیح، تمام زخمیہ صحیح، کبھی کسی ماں یا باپ کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی سکینہ جیسی بیٹی کی قبر ہو اور اسے چھوڑ کے جانا پڑے، لیکن ہائے آل محمد کا کتنا بڑا امتحان تھا، اس ماں کو کن کن امتحانات سے گزرنا پڑا تھا۔ کربلا جیسا امتحان اس ماں نے دیا تھا، حسین جیسے والی و وارث کا جنازہ نگاہ ہو سکے گا، علی اصغر جیسے لے کے جنازہ نگاہ ہو سکے گا، جناب سکینہ جیسی بچی کی شہادت دے گی۔ اب ایک اور امتحان جو ماں کو دینا ہے، اپنی بچی کی قبر کو تنہا چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے کہ جہاں امتحانات کی بات آ جائے، اہل بیت اپنے مشن کے لیے امتحانات دے رہے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بھابھی بھیا کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، کربلا چلنا ہے۔ عجب انداز سے بس ختم کیا، یہ جملہ کہا ہوگا، اے شہزادی آپ جائیے، آپ کو مدینے جانا مبارک ہو۔ اے شہزادی جس کی کم سن بیٹی قید خانے میں ہو، وہ ماں کیسے چھوڑ کے جائے؟ اور یہ جملہ کہا ہوگا، اے شہزادی میرا ایک لال اصغر تھا، وہ تو کربلا میں سو گئے۔